Next question, Ji. The Quran says that the creation has been made in pairs. However, recent discoveries in science have shown that many animal species reproduce asexually. So is the Quran wrong? قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ اس لحاظ سے بیان نہیں کر رہا ہوتا کہ کوئی سائنس بیان کرنی ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے, وہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اس وجہ سے جو چیزیں عام طور پر انسان دیکھتا ہے وہ ان کو دلیل بنا کے پیش کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہیں ادھوری محسوس ہوتی ہے, اس میں عدل نہیں ہے, اس میں جسٹس نہیں ہے, اس میں تمہاری تمنائیں, آرزویں اور امنگیں پوری نہیں ہوتی. تمہارے باطن کا انسان موت کے حوالے ہو جاتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ابھی اس نے اپنے پرواز کے لیے پر بھی نہیں کھولے ہوتے بارہا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا کو ایک پیر کا حصہ سمجھو, ایک جوڑے کا حصہ سمجھو. اس کے مقابل میں آخرت ہے, جب تک اس کو ملا کے اس دنیا کو نہیں سمجھو گے اس وقت تک تم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے. اس میں یہ مثال دی ہے کہ اگر دیکھو تو میں نے دنیا میں بھی چیزیں جوڑے جوڑے بنائی ہیں, مرد بنایا ہے, عورت بنائی ہے, ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں. یعنی اگر صرف مرد کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے خلا محسوس ہوتے ہیں جو عورت ہی سے بھرتے ہیں. عورت کو اگر دیکھا جائے تو بہنیں یہی صورتحال مرد کے معاملے میں معلوم ہوتی ہے. تو اس سے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا میں نے جوڑا جوڑا چیزیں بنا کے, پیئرز کی شکل میں چیزیں بنا کے تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو ملائے بغیر کامل نہیں ہوتی, مکمل نہیں ہوتی. چنانچہ آخرت اور دنیا کو بھی اسی طرح ملا کر دیکھا کرو. یہ تعلیم دی گئی ہے. اس میں کوئی یہ سائنسی پہلو بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی تم دیکھو گے وہ جوڑوں جوڑوں میں ہوگی. ایک اور سوال ہے